دیکھا اس کے نشے نے اس کو برباد کیا کہ نہیں کیا؟ فرعون کو نشہ تھا بادشاہت کا، اس نے کہا نا ربکم الاعلی، تخت و تاج کا نشہ تھا، نمرود کو کہا نا ربکم الاعلی، جو جو نشے میں گیا وہ بہک گیا۔ اسی لیے ہمارے مذہب نے کہا کسی نشے کی ہم اجازت نہیں دیتے سوائے ایک نشے کے، بس ہمارے ایک ہی نشے کی اجازت ہے اور وہ نشہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور یہ نشہ ایسا ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، اس کو اب دہراتا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، یہ نشہ اگر حبشی کو ملے تو کعبے کی چھت پہ نظر آ جائے، اور قرنی کو ملے تو پھر صحابہ اس سے دعا کرواتے ہوئے نظر آ جائے۔ یہ نشے کی بات ہی الگ ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، علامہ ابن طیب تبری کو جوانی ملی، 100 سال کی عمر، فٹ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اب اتنے فٹ کیسے ہیں؟ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ اتنے فٹ کیسے ہیں آپ اتنے فٹ کیسے ہیں؟ حضرت ابن طیب تبری فرماتے ہیں، ابو طیب تبری فرماتے ہیں کہ میری صحت کا راز یہ ہے کہ جب میں جوان تھا تو میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ کی عبادت کی۔ جوانی کو میں نے گناہوں سے بچایا، اللہ نے میری جوانی کو بڑھاپے سے بچا لیا۔ میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا، اللہ نے میری جوانی کو بڑھاپے سے بچا لیا، میں بوڑھا ہونے سے محفوظ ہو گیا۔ اور اسی ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابو طیب تبری کے بعد کہ بغداد میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ایک بازار سے گزر رہے ہیں۔ بغداد عروس البلاد رہا ہے پہلے سے، شہروں کا شہر کہلاتا تھا، شہروں میں دلہن کہلاتا تھا، اب بھی کہلاتا ہے۔ بڑی رونق تھی بغداد معلیٰ کی۔ وہی بغداد ہے جس میں امام اعظم ہے، وہی بغداد ہے جس میں امام شافعی نے وقت طویل گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام احمد ابن حنبل نے وقت گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام موسیٰ کاظم نے وقت گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام غزالی نے وقت گزارا۔ بغداد واقعی علماء اور اولیاء کا شہر ہے۔ تو بغداد میں سید الطائفہ جنید بغدادی ایک بازار سے گزر رہے، دیکھا ایک بڈھا ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے اور کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مریدین نے کہا حضرت عجیب حال ہے لوگوں کا، بغداد کے لوگ کیا اتنے بے مربت ہو گئے؟ بغداد والے اتنے بے مربت ہو گئے کہ ایک بڈھے کو بھیک نہیں دیتے؟ کیا اتنی مربت ان سے ختم ہو گئی؟ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے بیٹو تحقیق کر لو، اس بڈھے نے اپنی جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا ہوگا، جوانی کے اندر جرائم کیے ہوں گے۔ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی بڑھاپا، اتنا ذلیل بڑھاپا انہی پہ مسلط کرتا ہے جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بڑھاپے میں ان کو ذلیل کر کے موت دیتا ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کی بات 100% صحیح تھی کہ اس نے اپنی جوانی میں زنا کے اڈوں کو، شراب کے اڈوں کو، جوؤں کے اڈوں کو، پاپ کے اڈوں کو آباد کیا تھا۔ میرے بھائیوں قدرت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج میری قوم کے جوان حسن میں، جوانی میں، مال میں اور اس کے نشے میں ڈوب کر خدا کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں پاتی۔ نرم نرم بستروں پہ لیٹ کر جرائم کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ اکبر، ناپاک رہ کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، دین اور علماء کا مذاق اڑا کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، میرے اللہ کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب کسی کی پکڑ کرتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں پاتی۔ اور یاد رکھنا قدرت پکڑ اس وقت کرتی ہے جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے۔
پھر وہ توبہ توبہ کر کے گال پیٹتا ہے، لیکن اس کا کام نہیں بنتا، کیونکہ وہ گناہ کر کے بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا۔ قدرت کے شان قدرت، وہ بہت غیور ہے، وہ منتقم ہے، وہ غیرت والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ جب اس کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب شباب پر آئے گا۔ اور اگر کوئی بندہ نیکی کرے اور بالخصوص جوانی میں نیکی کرے، اللہ اکبر، کیا فرمایا ذرا سن لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ جوان جو میری تقدیر پر راضی رہے۔ سنیں، جوان کی فضیلت سنیں اور جوانی کی فضیلت، ایمان تازہ ہوگا، اور جو جوان ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جو جوان ہیں 16 سے لے کے 50 کے بیچ میں جتنے ہیں، ان کے لیے چانس ہے، گولڈن چانس ہے، خوبصورت چانس۔ لیکن گزر رہے رات و دن، آپ بھی جوانی کی حدوں سے باہر ہو جائیں گے اور ہم بھی ہو جائیں گے بہت جلد، اس لیے کہ ہر آنے والا دن ہمیں بڑھاپے سے بھی قریب کر رہا ہے اور موت سے بھی قریب کر رہا ہے، اور ہم قریب ہو رہے ہیں، ہم قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں، یہ حدیث بھی جمع الجوامع میں موجود ہے، کتاب الشباب کے اندر۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جوان، پہلی صفت جوان کی، جو میری تقدیر پر راضی رہے۔ تقدیر پر مطلب اللہ نے جو ہماری تقدیر لکھ دی ہے اس پہ راضی رہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے ہمارے مقدر میں مصیبت لکھی ہے، شکوہ نہ کرے، ٹھیک ہے، اگر یار کی مرضی مصیبت ہے تو میں کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ یہ مقام رضا ہے، اور اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے بندگی کے اندر۔ بندگی کا سب سے اعلیٰ مقام مقام رضا ہے، تقدیر پر راضی رہنا۔ اب تقدیر پر راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غربت آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی تو بولو چل اللہ نے بیمار کیا، اب کچھ کرو ہی نہ، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مومن وہ انسان ہے ہر سیکنڈ جس کی تقدیر سینکڑوں مرتبہ بدلتی ہے۔ جو مومن ہے اس کی خود کی تقدیر ہر سیکنڈ ہر پل سینکڑوں مرتبہ بدلتی ہے۔ ارے اس کی تقدیر سینکڑوں مرتبہ کیوں نہ بدلے جو مومن ہے، بلکہ مومن کی نگاہ کی شان یہ ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب مومن کی نگاہ سے تقدیر بدلتی ہے تو مومن کی تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی؟ لیکن تقدیر کا شکوہ نہ کرنا۔ آج کل لوگ شکوہ کرتے ہیں اور ہم بہت پریشان رہتے ہیں، بہت تکلیف میں رہتے ہیں، ان کے منہ سے ہمیشہ مصیبتیں ہی سننے کو ملتی ہے۔ یہ ناشکرے لوگ ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے، پہلے بات میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ وقت نہیں ہے تقدیر بیان کرنے کا، لیکن اتنا آپ کو عرض کر دوں، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہماری گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہوا ہے تو اس میں ہمارے حق میں بہتری ہے۔ اگر ہمارے پیر میں کانٹا بھی چبھا ہے تو اللہ نے اس میں ہمارے لیے بہتری رکھی ہے۔ اگر ہمارے حق میں اللہ نہ کرے کسی کی موت ہو گئی ہے تو بھی یہ آپ کے ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ایک بات ہمیشہ لکھ لیجئے دل پر اور عقیدہ مضبوط کر لیجئے کہ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں کروڑوں ماؤں اس لیے کہتا ہوں کہ جب اس کے علم کی حد نہیں، اس کی ذات کی وسعتوں کی حد نہیں، اس کے کرم کی حد نہیں، اس کی صفت ستاری اور غفاری کی حد نہیں، تو اس کی محبتوں کی حد کون باندھ سکتا ہے؟ جیسے وہ ہر معاملے میں بے مثل بے مثال ہے، لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب، اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، تو محبت میں بھی اس کی کوئی مثل مثال نہیں ہے۔ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے۔ اب وہ مصیبت بھی لاتا ہے تو محبت کی وجہ سے لاتا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ تفاسیر سے